الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہیں، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں، اپنے مقربین کی بارگاہ میں، اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تاکہ جب ہمارا اس سفلی کائنات سے جانا ہو، موت کا وقت قریب ہو اور برزخ کے مقام پر کھڑے ہوں، تو یہ صدائیں بلند ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذاکر بندوں کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں۔ ہمارا شمار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے اللہ کے ذاکرین 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 میں کر دیا جائے، اور ایسا حال ہمیں عطا ہو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذاکر بندوں کو عطا فرمایا، ایسے فضائل و مناقب ان کے وسیلے سے ہمیں بھی عطا ہو، ان کے وسیلے سے اس میں ہمیں بھی حصہ نصیب ہو جو انہیں عطا فرمایا۔
اور اس سب سے بڑھ کر جب موت کا وقت قریب ہو تو سونا مرشد سامنے ہو، اور سامنے بھی ہوں اور ہم سے راضی بھی ہوں، اور یہ فرماتے ہوں کہ یہ میرا وہ غلام ہے جو میرے نقش قدم پر چلتا ہوا آیا۔ تو بات کو سمجھ، یہ کون سا غلام ہے جو نقش قدم پر چلتا ہوا آیا، اللہ کا ذکر کرتا ہوا آیا، حضور پر درود و سلام کی لڑیاں پروتا ہوا، اور عین اسی سلسلے پر چلتا ہوا آیا جس پر میں نے اس کی رہنمائی فرمائی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اس آیہ کریمہ اس مقام خاص پر وارد ہوتی ہے، اس کا اگر معنوی طور پر مترجم کی جہت سے دیکھا جائے، مفسرین کی جہت سے دیکھا جائے، یا ان اولیاء و صالحین کی جہت سے اس کی گہرائیوں میں اترا جائے، تو یہ وہ مقام، اس مقام کو آشکار کرتی ہے آپ کے سوچ و فہم کے اندر، اور آپ کی توجہ کا مرکز قائم کرتی ہے، جس مقام پر نامہ اعمال بٹ رہے ہوں گے، نامہ اعمال، اعمال نامہ جو ہے وہ تقسیم کر دیا جا رہا ہوگا اللہ کے حکم سے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم اس دنیا کے اندر، اس دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ کرتے ہو ہم نے اسے لکھ رکھا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں تم اس دنیاوی زندگی کے اندر، اس ظاہری زندگی کے اندر، اس سفلی کائنات کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہو ہم نے لکھ رکھا ہے۔ باری تعالیٰ کیوں لکھ رکھا ہے؟ فرمایا جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں بتائیں گے تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ یہ اس مقام خاص کی بات ہے جب بتایا جائے گا کہ تم دنیاوی زندگی کس حال میں گزار کر آئے اور رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر کس حال میں ہوئے۔ اب یہاں پر قبل اس کے کہ آگے بڑھا جائے، بڑی خاص بات اللہ ہی کی کلام سے اس مقام خاص پر فرمایا، ہاں جو شخص، پہلے کیا فرمایا کہ ہم نے لکھ رکھا ہے، تم جو کچھ کرتے تھے، تمہاری کارگزاریاں جو تھی وہ ہم نے لکھ رکھی ہیں۔ کس واسطے لکھ رکھی ہیں؟ کہ جب تو ہمارے پاس آئے گا تجھے بتائیں گے تو کیا کیا کرتا تھا۔ لکھ رکھا ہے، اور اس کا لکھنے کا مقصود کیا ہے؟ کہ تجھے بتایا جائے کہ تو کس حال میں زندگی گزار کر آیا۔ بات کو سمجھ؟ اب ساتھ ہی یہ فرما دیا، حالت بھی بیان کر دی اس وقت کا بھی، اور اس وقت کے اندر اس حالت کو بھی بیان کر دیا گیا۔ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاکیزہ نفس لے کر آیا، قلب سلیم لے کر آیا، وہ بچ جائے گا اور بہشت اس کے قریب کر دی جائے گا، میرے غضب سے بچ جائے گا اور میرے غصے سے بچ جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا، اور اسے میرے دوستوں کی فہرست میں، بولیے، میرے دوستوں کی فہرست میں اسے شامل کر لیا جائے گا، جس کا ایسا حال ہوا۔ بتانا تو تجھے ہے ہی نا کہ تو کیا کرتا تھا، مگر قبل اس کے فرما دیا جو میری بارگاہ میں ایسا حال لے کر آیا کہ اس کے سینے کے اندر قلب سلیم دھڑکتا ہو، ایسا عالی شان سینہ لے کر آیا، ایسا پاکیزہ نفس لے کر آیا، ایسی پاکیزہ زندگی گزار کر آیا، ایسے حال میں جو میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو پھر سن لو اسے بچا لیا جائے گا ہر خوف و غم کی کیفیت سے، ہر خوف و غم کی کیفیت سے اسے بچا بھی لیا جائے گا، اور پھر بہشت پرہیزگاروں کے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی نص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اس کی اتباع میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ پاک دل رکھنے والے ہیں
پاکیزہ نفس رکھنے والے ہیں وہی حقیقی پرہیزگار ہیں۔ بات کو سمجھ، وہی لوگ حقیقی معنوں میں پرہیزگار ہیں جن کے سینے کے اندر دل قلب سلیم، اور جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیزگار بن جاتے ہیں، زہد و ورع کی کیفیت کو تھام لیتے ہیں اور ایسا حال اپنے قلب و باطن پر طاری کر لیتے ہیں اور ایسے حال میں جینا سیکھ لیتے ہیں اور اپنے وجود کو پاکیزگی طہارت عطا کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر، آپ کے فرمان عالی شان پر جو اپنے آپ کو چلانا سیکھ لیتے ہیں، وجود کو، قلب و باطن کو گناہوں سے، فسق و فجور سے بچا کر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جنہیں اللہ کا کلام پرہیزگار کہتا ہے، جن کی تعریف رب کائنات نے دی، جو قلب سلیم لے کر آیا، بولو وہ مراد پانے والا ہے، اور وہ حقیقی پاکیزگی والا پرہیزگار ہے۔ اب جو پرہیزگار بن جائے، ایسی سعادت جسے نصیب ہو جائے، ایسا قلب و باطن جسے نصیب ہو جائے، تو پھر فرمایا کہ بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے۔ آپ الحمد سے والناس تک مطالعہ کر لیں، جہاں بھی جنت کا اور اخروی نعمتوں کا اور اس کی منازل کی بات کی گئی، یہ فرمایا جائے گا کہ اسے حکم ہوگا، جملہ بات کر رہا ہوں مختصر سی، یہ حکم ہوگا کہ فلاں ایسی سعادت والا جو آیا، ایسے مقام و مرتبے والا جو آیا، تو اسے حکم ہوگا کہ جنت کے فلاں دروازے سے داخل ہو جائے۔ روزہ دار کے لیے جدا ہے، زہد و ورع کے لیے جدا ہے، اللہ کی عبادت میں رات کو قیام اللیل قائم کرنے والے کے لیے جدا جدا مراتب ہیں، حافظ کے لیے جدا ہے، اور اس کے لیے حکم ایک ہی ہے کہ اسے حکم ہوگا وہ جنت ہے اور جہاں جس مرضی دروازے سے چاہ۔ بات کو سمجھ رہے؟ انہیں ان کا چشمہ بتا دیا جائے گا اور وہ اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیں گے اور اس سے خوب سیراب کر دیا جائے گا۔ میں وقت کی کمی کے باعث مختصر حوالے دے رہا ہوں، بات کو سمجھ لینا۔ اب جب پرہیزگاروں کی بات آئی، قلب سلیم رکھنے والے اولیاء و صلحاء کی بات آئی، تو پھر یہ نہیں فرمایا وہ جنت ہے جا جس سے چاہی داخل ہو جا۔ ذرا الفاظ پر غور کریں، پلٹیں اس آیہ کریمہ کی طرف۔ یہ نہیں کہا وہ جنت ہے اور جا جس چاہے دروازے سے چاہتا تیرا جی چاہتا ہے داخل ہو جا، نہ، فرمایا جو قلب سلیم لے کر آئے، پاکیزہ نفس لے کر آئے، وہ پرہیزگار ہیں اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی۔ ان کو نہیں بھیجا جائے گا بلکہ بہشت کو کھینچ کر ان کے قریب کر دیا جائے گا۔ اب صلحاء کی اگر تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، ان عارفین کی تصوف کے باب کا اگر مطالعہ کیا جائے، تو تصوف، اب یہ تصوف سمجھ لیں، کج فہمی اور کج علمی کے باعث ہم اس لفظ لطیف میں پھنس جاتے ہیں اور اس کی حقانیت سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تصوف کیا ہے؟ سادہ سا اس کا اگر بڑا سادہ ترین ترجمہ کیا جائے، اولیاء اللہ کی، صالحین کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اپنا مقرب بنا لیا، مقربین کی زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، ان کے فضائل و برکات، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ تصوف ہے۔ اگر اس جہد سے اور اس معنی خاص کو سمجھتے ہوئے اللہ کے کلام کی طرف تکا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے، تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ سارا کا سارا کلام پاک جو ہے وہ تصوف۔ بولیے، اگر اس چیز کو یوں سمجھ کر اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف دیکھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو بارہ کھنگالا جائے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ الحمد سے وناس تک تصوف ہی تصوف ہے۔ بات کو سمجھیں؟ تو تصوف کے باب کے اندر اب وہ جو بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، فرمایا اگر اس تصوف کے باب میں اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے معنی خاص کو، تو وہ یہ ہے کہ قلب سلیم رکھنے والا بندہ
وہ کون سا بندہ ہے جس کے دل میں میں بستا ہوں، جس کے دل کے اندر میں نے اپنا مقام قیام بنا رکھا ہے، جس کے دل کو میں نے اپنی گزرگاہ بنا رکھا ہے۔ میں اس کائنات کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا، کوئی شے بھی مجھے اپنے اندر سمو نہیں سکتی، مگر میں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، اس بندے خاص کے دل کے اندر سما جاتا ہوں، اس عارف بندے کے، اس زاہد بندے کے، اس کامل بندے کے دل میں سما جاتا ہوں، جس کے سینے کے اندر قلب سلیم دھڑکتا ہوں۔ قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ پاک دل، نواحیات سے پاک، خرافات سے پاک، فسق و فجور سے پاک، اللہ کے غیر سے پاک، حسد سے پاک، کینہ سے پاک، ہر قسم کی عداوت سے پاک، ہر قسم کی کجی اور کمی سے پاک، پالیدگی سے پاک، آلودگی سے پاک، منزہ اور لطیف جس دل کے اندر کثافت نہ ہو، لطافت ہی لطافت ہو، فرمایا یہ دل قلب سلیم ہے۔ اور ایسے دلوں کو پرواز نصیب ہوتی ہے، ایسے دل رکھنے والا بندہ بستا تو آپ ہی میں ہے، چلتا پھرتا آپ ہی میں ہے۔ فرمایا وہ تم ہی میں رہتے ہیں، تم ہی میں چلتے ہیں، تم ہی میں پھرتے ہیں، مگر وہ مجھ سے وہ کچھ پاتے ہیں جو تم نہیں پاتے۔ وہ مجھ سے ایسا دل رکھنے والے، وہ مجھ سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ ہمارے قلب کے اندر کثافتیں ہیں، کمزوریاں ہیں، میل کچیل ہے، دل نفیس نفاست سے کم آری ہے، اور جو دل نفاست سے آری ہو پھر اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر نفس کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور پھر نفس شیطان کا، نفس ہمارا شیطان کا پیروکار ہے، اس میں وزن آ جاتا ہے، بھاری پن آ جاتا ہے۔ اور جس دل کے اندر اللہ کا ذکر چلتا ہو، اللہ کی یاد چلتی ہو، اور اللہ کے سوا کوئی شے جس دل کے اندر بستی نہ ہو، فرمایا اس دل کو کیا ہے؟ وہاں لطافت ہی لطافت ہے۔ وہ دل بڑا روئی کی مانند نرم اور ہلکا ہوتا ہے، وہ جس سمت بھی چاہے، یہ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، وہ جس سمت بھی چاہیں توجہ کریں، وہ چیز اڑتی ہوئی ان کے دل میں آ جاتی ہے۔ جیسے ایک شیشہ ہو، آئینہ، اور اس آئینے کو صاف شفاف کر لیا جائے اور سامنے رکھ دیا جائے، جو بھی چیز ہوگی اس شیشے کے اندر آ جائے گی؟ بولیے۔ یہاں اگر ایک آئینہ رکھ دیا جائے اور وہ سامنے دربار شریف ہے، جو حسین کا برآمدے ہیں، وہ سارا کا سارا اس کے اندر آ جائے گا اور آپ کو اس کے اندر دکھائی دے گا؟ بولیے، دکھائی دے گا؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ آئینہ چل کر اس کے پاس گیا ہے یا وہ چیز اس میں آ گئی ہے؟ بولیے، بات سمجھانے کے واسطے، آئینہ تو نہیں نا چل کے گیا ادھر، اس چیز کو اس نے اپنے اندر سنبھال لیا نا۔ مطلب یہ کہ وہ چیز، اس شے کا عکس اس میں آ گیا۔ کس وقت آ گیا؟ جب یہ صاف اور شفاف تھا۔ سورہ نور کی تلاوت کر کے دیکھ لیں، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کی مثال گویا ایک مشکاک چراغدان ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہے جو موتی کی طرح، تارے کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف ہے، اور اس میں ایک مبارک درخت کا تیل ڈالا جائے، آگ اسے چھوئے یا نہ چھوئے وہ جلنے کو تیار ہے، ہر سمت نور پہ نور، روشنی پہ روشنی۔ بات کو سمجھ؟ یہ تو مترجم کی جہت سے تھا۔ اب وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بھی یہ مشکاک چراغدان کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اور آپ کی شان کیا ہے؟ فرمایا ترجمان قرآن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا یہ ترجمان قرآن ہے۔ اب ترجمان سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ پوچھا گیا کہ یہ جو سورہ نور کے اندر فرمایا گویا مشکاک چراغدان ہے، یہ حضرت یہ چراغدان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ چراغدان اللہ کے ولی کے سینے کو کہتے ہیں۔ آپ یہ اپنا سٹرکچر دیکھ لیں
بالکل پرانے گھروں کے باہر دروازوں کے وہ چراغ دان بنا ہوتا تھا نا ایسا، جس میں دیا روشن چراغ روشن کرتے تھے. آپ یہ اپنا یہ سارا اسٹرکچر دیکھ لیں، یہ بالکل چراغ دان کی مانند ہے. فرمایا میں زمین و آسمان کا نور ہوں، اور میری مثال یہ ہے کہ جیسے ایک چراغ، یعنی اللہ کے ولی کا سینہ ہو، اور اس سینے میں پوچھا گیا کہ اس چراغ سے مراد کیا ہے. فرمایا وہ چراغ اللہ کے ولی کے قلب کو کہا، جو اس سینے کے اندر میرا نور ایسے سینوں کے اندر چمکتا ہے جو ایسے سینے ہوں جن کے اندر ایسا صاف شفاف دل یعنی قلب سلیم رکھا ہو. میں ایسوں کے دلوں میں بستا ہوں، ایسوں کے دلوں میں میرا نور آتا بھی ہے، اور تو ایسوں کے دلوں کے اندر میں رہتا ہوں. اب پلٹیں اس بات کی طرف جو ابتدا میں کہی، بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی. تو جس کے پاس ایسا سینہ ہو، ایسا سلامتی والا دل ہو، اور صاحب قلب سلیم ہو، صاحب قلب منیب ہو اپنے اپنے درجے کے مطابق، اور یہاں صاحب قلب شہید ہو. فرمایا ایسا دل رکھنے والا بندہ جہاں بھی موجود ہو وہ خطہ زمین جنت ہوتی ہے. بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی. اس سے مراد یہ ہے وہ جہاں بھی ایسا بندہ موجود ہوگا وہ جگہ جنت میں تبدیل کر دی جائے گی. قریب کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ جا کر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جہاں بھی کھڑے ہوں گے وہ خطہ کیا ہوگا؟ جنت بن جائے گا. اب اس سے آگے بڑھیں، یہ وقت ہو گیا آپ کا تو یہ مختصر کر لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ میں اس کی آگے جو حکمت دوم بیان کر رہا ہوں. اب ایسا دل نصیب کیسے ہوتا ہے؟ اور اس بات کی تصدیق و تائید کے واسطے جو میں نے ابھی اس سے قبل کی کہ بہشت وہ جہاں موجود ہوں وہ بہشت بن جاتی ہے، تو آپ کا یہ فرمان عالی شان اس بات کی بنیاد ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص اس کو حاضر کیا جائے گا کہ جس کی نامہ اعمال کے اندر، میں مفہوم کے طور پر سمجھا رہا ہوں، کچھ کمی ہوگی، کجی ہوگی، کجی کا کوئی پہلو عنصر ہوگا، اعمال کمزور ہوں گے، جس کے باعث اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اسے جہنم میں ڈالنا ہوگا. کچھ دیر کے لیے اسے سزا دینی ہوگی، اور حکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اور جب یہ حکم صادر فرمایا جائے گا تو اس سے قبل رب کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی ذات اسے میرا ذکر بلا دے، یعنی ذکر محمد اسے بلا دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جب وہ وقت سزا کا جتنا بھی وقت تعین تھا وہ وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جبرائیل امین کو طلب فرمائیں گے اور کہیں گے، یا جبرائیل جا میرے بندے کو میرے محبوب کا ذکر یاد کرا. فرمایا کہ اس بندے کو جب آپ یاد کرائیں گے تو وہ ایک دم چونک اٹھے گا کہ یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا حضور کا ذکر. اور فرمایا وہ دل کے اندر حضور کا تذکرہ شروع کر لے گا، آپ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر لے گا. ابھی وہ درود پڑھے گا ہی، وہ فرمایا وہ جو جہنم تھی وہ جنت میں بدل جائے گی. اب اس آپ کے اس فرمان عالی شان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب تک ذکر محمد یاد ہے عذاب آ نہیں سکتا. جس دل کے اندر حضور کا درود چلتا ہو، حضور پر سلام پڑھنے والا بندہ ہو، وہاں عذاب آ نہیں سکتا. اسی بات کو اللہ کے کلام سے بھی سمجھ لیں. جب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ اگر آپ سچے ہیں
اور حق بجانب ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ابھی ہم پر عذاب نازل کرے۔ یہ اس موقع کی بات ہے۔ کیا کہا؟ اگر آپ سچے ہیں اور آپ جو فرما رہے ہیں وہ حق بجانب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرے؟ ابھی ہمارے اوپر عذاب نازل کرے۔ جب یہ تقاضا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیہ کریمہ نازل فرمائی اس پر غور کریں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کا یہ کام نہیں کہ سونے تو انہاں وچ موجود ہوئے تو میں عذاب بھیج دیں۔ بولیے ذرا اس چیز پر غور کریں۔ کہا اگر آپ سچے ہیں، حق بجانب ہیں، ابھی ہم پر عذاب آئے، آسمان سے عذاب اترے۔ اللہ پاک نے فرمایا میری یہ شان نہیں کہ میرا محبوب تم میں موجود ہو اور میں عذاب نازل کروں۔ حضور کی موجودگی کا یہ فیض ہے، آپ کے وجود پاک کا یہ فیض ہے کہ کفار کا بھی عذاب مؤخر کر دیا جاتا ہے اگر وہ حضور کا غلام امتی ہو، آپ پر درود و سلام پڑھنے والا ہو، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو اور ایسا دل رکھنے والا ہو جس دل میں محبت رسول ہو، تو بولو عذاب آ سکتا ہے۔ وہ جہاں ہوں گے عذاب تو دور، فرمایا وہ خطہ زمین جنت میں بدل دی جاتی ہے، ان کی قبریں جہاں پر بن جائیں وہ فرمایا جنت کا باغیچہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے خاص بندے جو ہیں وہ جنت میں رہتے ہیں اور جنت میں کھاتے ہیں، جنت میں پیتے ہیں۔ اب تیسری مثال بھی لے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جایا کرو، بولو یہ اس کی تائید کے اندر یہ تیسری دلیل ہے اس بات کی حقانیت پر۔ جنت میں جایا کرو اور جنت کے پھل کھایا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ جگہ جہاں اللہ کے ذاکر بندے رہتے ہوں وہ جگہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مل کر اللہ کا ذکر کرنا جنت کے پھل کھانا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جایا کرو، ایسوں کی سنگت میں بیٹھا کرو، ایسوں کی رفاقت میں بیٹھا کرو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے، اور وہ جہاں موجود ہیں وہ خطہ زمین جنت ان کے پاس بیٹھنا جنت میں جانا ہے، اور ان کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کو یاد کرنا جنت کے پھل کھانا۔ اب بولیے اللہ کا ذاکر بندہ قلب سلیم رکھنے والا، صاحب قلب سلیم ہو یا صاحب قلب منیب ہو، وہ بندہ جہاں موجود ہے وہ جنت ہوئی، اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنا جنت کے پھل کھانا ہوا۔ بولیے اس سے قبل یہاں آنے سے پہلے دربار شریف پر حاضر ہوئے، حاضری دی، اللہ کو یاد کیا، مل کر اللہ کو یاد کیا۔ حدیث پاک کے اندر یہ حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ زمین پر مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے عرش پر اسے یاد کرتا ہوں۔ جو بندہ وہاں بلند آواز سے اللہ کو یاد کیا، بولو کیا، اللہ کے ذکر کی دھوم مچائی، فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ زمین پر میرے ذکر کی دھوم مچاتا ہے میں اپنے عرش پر اس کے نام کی دھوم مچاتا ہوں۔ آپ کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوئی، یہاں آنے سے پہلے ہم سب کے نام کا دھوم رب نے عرش پہ بنائی۔ اس سے بڑھ کر اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر توفیق کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہماری ساری زندگی کو کھنگالا جائے تو یہ جو وقت صبح سے ابھی تک ہم نے گزارا سب سے افضل وقت یہ ہے۔ جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے اس سے بڑھ کر کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی حمد و ثنا میں بیت جائے اس سے بڑھ کر کون سی گھڑی ہو سکتی ہے؟ تو آپ کا وقت ہو گیا۔ یہ آخری بات، اور یہ میری جو بات ہے یہ اس شے کی بھی وضاحت ہے جو میرے مرشد کریم کا ایک طرز طریق تھا۔
اور وہ طرز طریق کیا تھا کہ آپ جب بھی کہیں تشریف لے کر جاتے تو آپ ساتھی سارے ہم مل کر بلند آواز سے درود و سلام پڑھتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مسجد سے دربار شریف پر جا رہے ہیں تو جتنا وقت آپ چل کے جا رہے ہیں سارے ساتھی بلند آواز سے درود پڑھتے، ایسا ہی ہے۔ جب وہاں سے کسی اور جگہ جانا ہوتا پھر بلند آواز سے درود، یہ تلقین تھی اور ایسا کرتے تھے۔ آج اس کا ایک بڑا خاص راز بتا رہا ہوں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا اور کعبۃ اللہ کے سین میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا جو قدم اٹھاتا اس سے قبل اور کہیں قدم رکھتا تو اس سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھتا، اور طواف پر بھی دیکھا، مینا پر بھی دیکھا، مزدلفہ پہ بھی دیکھا، ہر مقام پر میں نے اسے دیکھا وہ درود پڑھتا تو قدم اٹھاتا، درود پڑھتا تو قدم رکھتا۔ فرماتے میں نے اس کے قریب جا کر اس سے پوچھا، اے نوجوان، یہ جو تو کام کرتا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی شرعی حکم ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان عالی شان موجود ہے جو تو یہ کرتا ہے؟ اس نے کہا اس کے پیچھے میرے آقا کا فرمان ہے۔ بتاؤں گا میں بعد میں، پہلے بتائیں آپ کون ہیں؟ فرمایا میں سفیان ثوری ہوں۔ کہنے لگے وہ جو امام جو عراق کے امام ہیں؟ فرمانے لگے میں نے کہا۔ کہتے وہ نوجوان کہتا کہ کچھ سال پہلے میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے آیا، یہ تابعین تابعین کے دور کی بات ہے۔ تو حج کے لیے آیا تو کعبۃ اللہ کے سین میں طواف کر رہے تھے، میری والدہ نے یہ خواہش ظاہر کی اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹا میں کعبۃ اللہ کے اندر جانا چاہتی ہوں، مجھے ذرا اندر داخل تو کرو، میری خواہش ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جاؤں۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی والدہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی کعبے کے اندر داخل ہوا تو میری والدہ کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چہرہ سیاہ ہو گیا اور پیٹ جو تھا وہ پھولنا شروع ہو گیا، پھول گیا اور بیماری کے آثار نمودار ہو گئے اور قریب تھا کہ موت آ گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا اس حال کو دیکھ کر، بڑا تاریک چہرہ ہو گیا اور پریشان اس حال میں کہ اب میں کیا کروں؟ اگر باہر اس حال میں والدہ کو لے کر گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیسے لوگوں کا سامنا کروں گا کہ میری والدہ پر ایسی کیفیت آ رہی ہے؟ ابھی اس کشمکش کے اندر ہی تھا، پریشان ہی تھا کہ کعبے کے اندر ایک نورانی چہرے والے داخل ہوئے، سفید لباس اور نورانی چہرہ۔ داخل ہوتے ہی انہوں نے میری اس ہستی پاک نے کیا کیا، میری والدہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، وہ چہرہ جو سیاہ تھا وہ نور سے منور ہو گیا، اور پھر میری والدہ کے بطن کی طرف اشارہ کیا تو وہ جو پھول رہا تھا بیماری کی وجہ سے وہ بھی بالکل صحتیاب ہو گیا۔ جب ایسا کر کے وہ تشریف لے کے جانے لگے، میں نے آگے بڑھ کر ان سے عرض کی کہ آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے اس تکلیف اور اس غم کی پریشانی کی کیفیت سے بری کیا، نجات دلائی؟ تو وہ فرمانے لگے میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو تمہاری والدہ کے کچھ اعمال ایسے تھے
جس کے باعث یہ گرفت آئی، مگر تیری والدہ مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرتی تھی، آج اس کا صلہ دیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا میں نے عرض کی اور میں دوڑ کر قدموں سے لپٹ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ کہتا آپ نے فرمایا اے میری امتی، جب بھی قدم اٹھانا اور رکھنا مجھ پر درود پڑا کرو۔ بات کو سمجھے؟ جب بھی قدم اٹھاؤ اور اس اٹھانے سے پہلے مجھ پر درود بھیجا کرو، اور جہاں رکھو اس سے پہلے درود بھیجا کرو۔ اب اس بات کو سمجھ لیا، اب اپنے مرشد کریم کی طرف دیکھو۔ وہ بات سمجھ میں آئی؟ آپ جب بھی تشریف لے کے جاتے بلند آواز سے درود کی تلقین ہوتی تھی اور فرماتے تھے کہ نہیں درود؟ فرمایا جو بندہ کسی سے مصافحہ کرتا ہے اور درود پڑھ کر مصافحہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس درود کی فضیلت سے، اس درود کے صدقے سے، میرے کریم آقا کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان، قبر کی ہولناکی سے بچا دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، ہمیں اپنے مقربین جیسی پاک پاکیزہ زندگی اور تسبیحات کرنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا قلب سلیم عطا فرما، ہمیں ایسی زبان عطا فرما، ایسا قلب عطا فرما جو صبح و شام تیری یاد میں رہنے والا ہو، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔